أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امن یا وہ ذات یہدیکم جو تمہاری رہنمائی فرماتا ہے فی ظلمات اندھیروں میں البری خشکی پر والبحر اور سمندر میں ومن اور وہ ذات یرسل الریاح جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشرن بشارت دینے والی بین یدئی اس سے پہلے رحمت ہی اس کی رحمت سے پہلے یہ وہ ہوائیں ہیں جو بارش سے پہلے ٹھنڈی چلتی ہیں جس سے پہلے یعنی بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں اس کو دیکھ کے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے الہ کیا ہے کوئی الہ مع اللہ اللہ کے ساتھ تعالی اللہ اللہ ان سے بہت بلند ہے عما یشرکون جو وہ اس سے شریک ٹھہراتے ہیں امن یا وہ ذات یبدأ الخلق جس نے پیدا کیا مخلوق کو ثم یعیدہ پھر وہ اسے لوٹائے گا ومن اور جو یرزقکم رزق دیتا ہے تمہیں من السماء والارض آسمان و زمین سے الہ کیا ہے کوئی الہ مع اللہ اللہ کے ساتھ قل کہہ دیجئے ہاتو برہانکم تم لے آؤ اپنی دلیل ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے قل کہہ دیجئے لا یعلم نہیں جانتا من فی السماوات والارض جو کوئی بھی آسمانوں کے اندر اور زمین میں ہے الغیب غیب کو الا اللہ مگر اللہ تبارک و تعالی وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے ایان یبعثون کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے بلکہ ادارکا گم ہو گیا ختم ہو گیا علمہم ان کا علم فی الآخرہ آخرت کے معاملے میں بلکہ وہ فی شک منہا اس معاملے میں شک میں ہے بلکہ ہم وہ منہا عمون اس سے اندھے ہیں امن یہدیکم
فی ظلمات البر والبحر، یہاں سے بھی وہی سلسلہ چلا جو کل کچھ آیات مبارکہ ہم نے پڑھی تھی، انہی کا آگے تسلسل چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا امن یہدیکم، کہ ان کے شریک زیادہ بہتر ہیں یا وہ ذات یہدیکم جو تمہاری رہنمائی فرماتا ہے فی ظلمات البر والبحر، سمندر کے اندر اور خشکی کے اندر۔ یہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ پہلے جو سفر ہوتے تھے تو ان سفروں کے اندر نہ پکے راستے ہوتے تھے، سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، اتنا جدید نظام نہیں تھا، سواریوں کے اوپر اگر سفر کیا جاتا تو وہ بھی اونٹ گھوڑے خچر کی صورت میں ہوتی یا پیدل سفر کیا جاتا، تو اس کے اندر دور دراز کے علاقوں کے اندر جب سفر کیا جاتا تھا تو اس وقت اگر تو کوئی دن کے وقت سفر کرتا تھا تو وہ سورج سے اپنی رہنمائی لیتا تھا کہ میں جس علاقے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں وہ مغرب کی سمت میں ہے، مشرق کی سمت میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، کس سمت میں ہے، وہ سورج سے اپنی رہنمائی لیتا۔ یا اگر رات کو کوئی سفر کر رہا ہے تو رات کے وقت بھی وہ اپنے ستاروں سے اپنی سمت کو معلوم کرتا۔ چلو زمین کے اوپر تو پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بستی قریب مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مسافر مل جاتا ہے، اس سے آدمی راستہ پوچھ لیتا ہے، سفر کا تعین ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی سفر اگر باہر کا ہو، سمندر کا ہو، تو آپ غور کریں کہ ایک آدمی سمندر کے اندر سفر کرنا شروع کرے اور اس کو آگے سے ہلکا سا راستہ بھول جائے کہ تھوڑا سا اس کا زاویہ ہی ٹیڑھا ہو جائے، اینگل ہی ٹیڑھا ہو جائے، تو آگے کون سا کوئی سڑک ہے جس کے اوپر اس کی کشتی جا رہی ہے، اگر وہ تھوڑا سا بھی راستے سے بٹکا تو وہ کہاں سے کہاں جا پہنچے گا، کیونکہ اگر وہ تھوڑا سا اتنا ہوا راستے سے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، اس کی جو سمت ہے وہ کسی اور سمت کی طرف چلا جائے گا، منزل کسی اور سمت میں رہ جائے گی۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا عجیب نظام چلایا کہ رات کے اندر، رات کے وقت جتنے بھی ستارے ہیں، سیارے ہیں، وہ سارے کے سارے انسان کو اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کی سمت کا تعین فرماتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے گویا کہ یہ بھی خدمت گار کے موقع کے اوپر انسان کے لیے بنائے ہیں۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر بھی فرمایا تھا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور یہ جو علامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ ستارے بنائے ہیں، وہ ان ستاروں کے ساتھ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، راستے معلوم کرتے ہیں۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ ذات جو ہوائیں چلاتی ہیں بشارت دینے والی اس کی رحمت کی، اس کی رحمت کے نزول سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کو چلاتے ہیں کہ وہ ہوائیں انسانوں کو آ کر اس کی رحمت کے نزول کی جو ہے وہ خبر دیتی ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود؟ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ تبارک و تعالی بہت بلند ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کیا وہ ذات یبدأ الخلق جو پیدا کرتا ہے مخلوق کو، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، جتنے ہم سے پہلے لوگ تھے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور آنے والی نسلوں کو جو ہمارے بعد آئیں گی ان کو اللہ پیدا کرے گا۔ وہ ذات جو پہلی مرتبہ پیدا کرے گا ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ لوٹائے گا، اور یقینی طور پر یہ دوبارہ لوٹانا کیسے ہے؟ روز قیامت۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مثالیں دی، جس کے اندر عزیر علیہ السلام کا دوبارہ اٹھایا جانا، ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالی کے سوال کیا کہ کیف تحیی الموتیٰ، کیا اللہ آپ مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا کہ آپ پرندوں کو پکڑیں، اپنی طرف ان کو مانوس کریں، ذبح کریں، گوشت اس کا مکس کریں، 4 پہاڑیوں کے اوپر رکھیں، پھر پرندے کو اپنی طرف بلائیں، آپ دیکھیں گے کیسے مختلف پہاڑیوں سے گوشت جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا ہو کے پورا پرندہ بن کے پورے اس کے اوپر پر وغیرہ لگ کے زندہ ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ اور اس کے علاوہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان کے مرنے کا واقعہ، پھر سورہ
بقرہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ مارا، ان کو موت آئی، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا. کہ یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کے اوپر بھی دکھا دی. اگر کوئی سمجھنے والا ہو، ماننے والا ہو، آپ خود غور کریں کہ عزیر علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ گدھے کو مرنے کے لیے وقت چاہیے کہ کتنی لمبی اس کی عمر ہوتی ہے، پھر وہ مرنے کے بعد کتنا عرصہ لگتا ہے اس کی جو ہے وہ ہڈیوں کے اوپر سے گوشت اترے، پھر وہ سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ مٹی کا کھائے، وہ سارا عمل جو ہے وہ پورا ہو گیا، اور وہ کھانا جو صبح سے شام تک کا وقت برداشت نہیں کرتا اور باسی ہو جاتا. اسی واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کو ویسے ہی تر و تازہ رکھا کہ جس کے باسی ہونے کے زیادہ امکان ہے. اور وہ گدھا جس کی کئی سال عمر ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی کیسے مار بھی دیا، اس کی ہڈیاں بھی جو ہے وہ بوسیدہ ہو گئی. لیکن عزیر علیہ السلام جب اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے کیسے وہ سارے گدھے کو جو ہے دوبارہ اکٹھا کیا، دوبارہ اس کو زندگی عطا کی. کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھی یہ نشانیاں دکھائی ہیں. شرط کیا کہ کوئی دیکھے، کوئی سمجھے. اور اگر اس سے پہلے ہم تخلیق کی طرف آئیں تو تخلیق کے اندر عمومی طور پر ہم صرف انسانوں کا ہی دیکھتے ہیں. انسانوں کے علاوہ آپ دیکھیں کہ چلے انسانوں کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روح ڈالی ہے، اس کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا کہ یہ روح کیا چیز ہے. بہت سائنسدان اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے، انسان کے وجود کے اندر رہتے ہوئے روح کا کتنا وزن ہوتا ہے، جب روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو کتنا وزن اس کا کم ہو جاتا ہے. کبھی تو کوئی اس کو کہنا شروع کر دیتا ہے وہ اصل روح کا وزن تھا، کوئی کہتا ہے نہیں جی وہ اس کی روح کا وزن نہیں تھا، جو اس کے پھیپھڑوں نے آکسیجن یا ہوا اپنے اندر جذب کی تھی وہ اس کا وزن تھا. مختلف جو ہے اس کے اوپر بحثیں وغیرہ کی گئی کہ روح اصل میں ہے کیا چیز. آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. تو آگے سائنس نے ترقی کی تو ایک نئی چیز دریافت ہو گئی کہ انسان ہی نہیں، جتنے بھی یہ درخت ہیں، شجر ہیں، ہر چیز کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساسات ڈالے ہیں کہ وہ درد کو محسوس کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اب ان کی اگلی بحث آ جائے گی کہ ان کے اندر کیا چیز ہے، کیا ان کے اندر بھی کوئی روح ہے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیز ڈالی ہے، وہ کیسے زندہ ہے، کیسے قائم و دائمہ ان کا وجود، ان کی کیسے آگے افزائش نسل ہوتی ہے. جیسے انسان ہے، انسان کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، ان کی آگے نسلیں چلتی ہیں. ویسے آپ دیکھیں چرند پرند کی نسلیں چلتی ہیں، چلو ان کو بھی کہہ دیا ان کے اندر روح ہے، ان کو ذبح کیا جاتا ہے، روح ان کی ختم ہو جاتی ہے. درختوں کے اندر آپ دیکھیں کہ درختوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نر مادہ جوڑے بنائے، ان سے آگے ان کی افزائش نسل چلتی ہے. تو ان کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس صورت کے اندر روح ڈالی، یہ آگے پھر ایک لمبی چوڑی بحث چل جاتی ہے. انسان کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو، اس فہم کو سمجھنے سے قاصر ہے. کیوں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، جب روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو کیا کہا؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. جب تلک اللہ چاہتی ہیں تو وہی انسان ہر دفعہ سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ احیانا بعد ما اماتنا، الحمدللہ الذی، تمام تعریفات اس ذات کے لیے، احیانا بعد ما اماتنا، جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی زندگی کا تو کیا ہوتا ہے؟ چلتا پھرتا انسان جو ہے وہ 1 منٹ کے اندر ڈھیر ہو جاتا ہے. ابھی تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں کتنے مقرر تقریر کرتے کرتے مر گئے، کتنے خطیب جو ہے خطبہ دیتے دیتے مر گئے، بہت سارے لوگ کرکٹ میچ کھیلتے کھیلتے مر گئے. کتنے لوگ جو ہے وہ اگر ان کو پتہ ہو کہ ہمارا آخری وقت ہے تو کیا وہ کہیں بیٹھ کے کچھ انتظار کر لے، کوئی موت کا انتظار کر لے، کوئی استغفار کر لے، کوئی توبہ کر لے، کوئی نصیحت کر لے، کوئی بچوں کے ساتھ آخری بات کر لے. اللہ کا حکم ہے، جیسے ہی اللہ چاہتے ہیں فوراً یہ سانس کی ڈوری جو ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. ثم یعیدہ، پھر یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کو اٹھائیں گے. اور وَمَن یرزقکم، کون وہ ذات ہے جو تمہیں رزق دیتی ہے، من السماء والارض، آسمان و زمین سے. یہ جو آسمان و زمین سے رزق ہے اس کے اندر پھر ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے
ہر چرند پرند کے لیے کیا فرمایا؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اس دنیا کے اوپر کوئی بھی ایسی زیرو چیز نہیں ہے، کوئی بھی چلنے پھرنے والی چیز نہیں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، مگر اس کا رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ویسے ہی یقین رکھو، ویسے ہی ایمان رکھو جیسے پرندوں کا ایمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں صبح کو خالی پیٹ وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ جو ہے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے کئی سالوں کا اس کے پاس مال اکٹھا ہے، کئی سالوں کا مال اکٹھا ہے، پھر بھی اس کی بھوک، مال کی ہوس ختم اس کی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں نے ایسا ایسا مال بھی اکٹھا کیا، ان کی 10 نسلیں بیٹھ کے کھائیں تو بھی ان کا رزق جو ہے وہ ختم نہیں ہونے والا، لیکن پھر بھی مال کی ہوس کے اندر جائز و ناجائز تمام ذرائع جو ہیں وہ پس پشت ڈال کر بس مال کا حصول۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا عجیب نظام بنایا۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی درندے ہیں ان کی خوراک گوشت ہی ہے نا، تو کتنے ایسے ویڈیو دیکھنے میں آئے کہ درندے نے بھی جانور کا شکار کیا، ہرن کا شکار کیا، لیکن ہرن کو حاملہ ہونے کی صورت میں چھوڑ دیا۔ کتنے ایسے درندے ہیں جب ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو جن کا وہ شکار کرتے ہیں وہ ان کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں۔ ہرن جو ہے وہ مگرمچھ کے اوپر کھڑا ہے، پرندہ مگرمچھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور کتنے جانور جو ہے وہ دوسرے جانوروں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ جب بھوک لگتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق عطا کرتے ہیں، لیکن جب ان کی بھوک نہیں ہوتی تو وہی درندے آپس کے اندر جو ہے وہ گھل مل کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا نشانی دکھائی؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے اگر ہے کوئی تو ہاتوا برہانکم، لے آؤ تم اپنے دلائل، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات کے اندر سچے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی اگر کوئی یہ تمام کاموں میں سے کوئی بھی کام کرنے والا ہے تو بھائی اپنی دلائل لاؤ، اپنی دلیل لاؤ۔ قل کہہ دیجئے لا یعلم، نہیں ہے کوئی بھی جانتا، من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے اور زمین کے اندر ہے، الغیب، غیب، الا اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ زمین و آسمانوں کا غیب جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اصل میں غیب ہوتا کیا؟ غیب سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس کو انسان نہ حواس خمسہ سے معلوم کر سکے، نہ اپنی عقل سے اس تک پہنچ سکے۔ حواس خمسہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھ کر، سونگھ کر، چکھ کے، سن کے، چھو کے، یہ 5 حواس خمسہ ہیں۔ ان سے کسی چیز تک انسان پہنچ سکے، کسی علم تک پہنچ سکے، یا اس کی عقل کسی چیز تک اس کو پہنچا دے۔ ان کے علاوہ جو علم کا حصول ہوتا ہے وہ حواس خمسہ کے علاوہ جو ہوگا وہ غیب ہوگا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو غیب ہے، عمومی طور پر آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ عالم الغیب، وہ غیب کو جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی کے اوپر بھی اپنا غیب جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جس کے اوپر وہ راضی ہو جائے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو اپنے مکمل غیب کی خبر بتا دے تو اللہ کا غیب اور رسولوں کا غیب وہ مساوی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مساوی تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ کوئی بھی اللہ کے مساوی نہیں۔ یہ وہ علم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو دیتے ہیں، اس کو کبھی بھی غیب نہیں کہا گیا، کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ فرشتہ، بذریعہ وحی
اپنے بندے کو بتاتے ہیں، اپنے انبیاء کرام کو بتاتے ہیں، اور ان کو بتدریج علم بتایا جاتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات، جتنا بھی نبی علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، نبی علیہ السلام کو ساتھ ہی اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے رسول، جتنا بھی ہم نے تمہیں علم دیا اس کی آگے تبلیغ کرو، آگے پہنچاؤ۔ اور وما هو علی الغیب بضنین، سورہ شمس کے اندر، سورہ تکویر کے اندر، کہ وما هو علی الغیب بضنین، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جتنی بھی غیب کی خبریں بتائی ہیں وہ غیب کی خبروں کو آگے بتانے کے اوپر بخیل نہیں ہے، کہ گویا کہ انہوں نے ساری خبریں آگے پہنچا دی۔ اور نبی علیہ السلام خود بھی فرماتے تھے کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ تم ہرگز نہیں گمراہ ہو سکتے جب تک تم اللہ کی کتاب اور میری سنت کو پکڑو گے۔ گویا کہ کتاب اللہ کو پڑھنے والا اور حدیث مبارکہ کو پڑھنے والا ہر کوئی عالم الغیب ہو گیا، کیونکہ اللہ نے نبی کو جو خبریں دی وہ غیب کی خبریں ہو گئی، اور نبی علیہ السلام عالم الغیب ہو گئے، اور نبی علیہ السلام نے آگے وہ خبریں صحابہ کو دی، صحابہ عالم الغیب ہو گئے، صحابہ سے آگے محدثین کو ملی، محدثین سے آگے وہ جیسے جیسے تمام لوگ جو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے رہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے ساتھ نبی علیہ السلام کو غیب کی خبریں دی اور نبی علیہ السلام عالم الغیب ہو گئے، تو گویا کہ آج کے دور کے اندر قرآن مجید پڑھنے والا بھی عالم الغیب ہے، لیکن یہ وہ عالم الغیب نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیب کی خبروں میں سے جتنی خبریں دی ہیں ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے، نہ اس سے زیادہ۔ جتنا اللہ نے علم دیا اس سے زیادہ ہمیں کسی بھی صورت میں علم حاصل ہو سکتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا فرما دیا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہاں وہ تمام کچھ ہوگا جو کچھ تمہارا دل چاہے گا۔ یہاں سے مراد اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہاں عطا کریں گے، جن کی ابھی تک ہمارے دل کے اندر طلب موجود نہیں ہے۔ ہمیں اس کی طلب ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ اور جن کو صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کا نزول فرمایا تھا، جنہوں نے پہلی مرتبہ قرآن پڑھا تھا، آپ غور کریں انہوں نے کتنی ساری نعمتیں ہیں جن سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور ہم آج کے دور کے اندر ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو گویا کہ ان کے لیے یہ چیزیں نہیں، اور ہمارے لیے بہت ساری آنے والی چیزیں نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی غیب جو ہے وہ کسی کو نہیں بتایا۔ اور اس کے بعد چند ایک باتیں ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود علی اعلان فرما دیا سورہ لقمان کے اندر، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ قیامت کا علم کسی کو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب نازل ہوگی؟ ہم بادل دیکھتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں کو دیکھ کے، بادلوں کو دیکھ کے محکمہ موسمیات والے کہہ دیتے ہیں بارش ہوگی، لیکن بارش نہیں ہوتی۔ ہوا چلی، سارے کا سارا بادل اڑ کے چلا گیا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر کیا چیز ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آپ غور کریں کہ الٹرا ساؤنڈ بھی کب کام کرتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی تجسیم بھی کر دیتے ہیں۔ جب 4 ماہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کا رزق، اس کا بدبخت ہونا، نیک بخت ہونا، اس کی زندگی، موت، سارا کچھ لکھوا دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے انسان کو پتہ چلتا ہے، پھر بھی وہ پورا پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے بچے ہیں جو 9 ماہ کی عمر سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، ان کی تخلیق ہوتی نہیں۔ ڈاکٹر اس کو کیا بتاتے رہتے ہیں؟ آپ کے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ ہے، بچے کی پیدائش ہوگی، بچے کی پیدائش ہوگی، 9ویں ماہ میں بچہ فوت ہو گیا۔ پیدائش سے چند گھنٹے پہلے بچہ فوت ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کیا بتایا تھا؟ پیدائش ہوگی، لیکن اللہ نے کیا لکھا تھا؟ پیدائش نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں بہت سارے ایسے بچے ہیں، ڈاکٹر نر بتاتا ہے،
بچہ مادہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر مادہ بتاتا ہے بچہ نر ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں کہ ڈاکٹر ان کو کہتا ہے بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت مشکل بچے گا، بہت مشکل بچے گا، اور وہ بچہ ایسے ہٹا کٹا بعد میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے بچے پیدائشی طور پر انتہائی لاغر کمزور ہوتے ہیں، نرسری میں رکھے ہوئے، اور بعد میں وہی جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ اچھا بھلا صحت مند ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ رحموں کے اندر کیا ہے، وہ پورا پایا تکمیل تک پہنچے گا یا نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کل کون کیا کام کرے گا۔ آپ دیکھیں بہت سارے کاروباری لوگ ہیں کہ اچانک سے ان کا کاروبار جو ہے وہ فلاح ہو جاتا ہے، حالانکہ زیرو سے شروع کر کے وہ کروڑوں تک لے کر گئے، تجربہ حاصل ہو گیا، لوگوں کے ساتھ تعلقات بن گئے، سارا کچھ ہو گیا، اور وہ کروڑوں سے یکدم سے زیرو پہ آ جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زیرو سے کروڑوں کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، کل کس کے ساتھ کیا سانحہ پیش آئے گا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی جان کو نہیں پتا کہ اس نے کس جگہ پہ مرنا ہے، کس کی موت کہاں آئے گی۔ اگر پتہ چل جائے تو آپ دیکھیں کہ جس کو پتہ چل گیا کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا وہاں میں مر جاؤں گا، کبھی وہاں جائے؟ کبھی بھی نہ جائے۔ اس کو پتا ہو میں اتنے گیا تو میں مر جاؤں گا، میں اگر ادھر جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اپنے پاس رکھا۔ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ قل کہہ دیجئے لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے اور زمین کے اندر ہے، الغیب، غیب کو، الا اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ چونکہ وقت مختصر ہے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر سے یہ آپ دیکھیں بہت سارے واقعات ہیں جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر ہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ میں نہ عالم الغیب ہوں، اگر میں عالم الغیب ہوتا لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، کبھی بھی مجھے برائی نہ پہنچتی۔ تو آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد کے اندر آپ کو تکلیف پہنچی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف ہوئی، طائف کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی اذیت دی گئی، اس کے علاوہ کتنے مواقع کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، صحابہ کے اوپر آزمائش ہوئی، اور ان کے اندر وہ کتنے دن مبتلا رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں وہ تمام مصیبتیں، پریشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اور صحابہ کے اوپر نازل کی، گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بعد میں عالم الغیب کا دعویٰ نہ کوئی کرتے۔ اس وجہ سے یہ سارے کا سارا پروسیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا تھا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، کہ قیامت کب قائم ہوگی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان کا جو آخرت کے بارے میں علم ہے وہ بالکل گم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس علم کے بارے میں بالکل آخرت کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہے، وہ تو آخرت کے بارے میں یقین بھی نہیں رکھتے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے بالکل اندھے ہو گئے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔